فضل الرحمان فاضل صاحب یو کے سے تھے تو آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور اقبال اسٹڈیز یو کے حوالے سے تذکرہ کر رہے تھے. اب میں کویت سے آن لائن ہمارے ساتھ اسکالر موجود ہیں ڈاکٹر جعفر سمدانی گیلانی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب شروع کیجیے اپنا مقالہ پیش کیجیے. وہ آپریٹر نہیں ہے آپ کی. نعمان صاحب کو بلا دیں. جی نواز صاحب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب کا مائک اس ٹائم میوٹ ہے. وہ ڈاکٹر سمدانی آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں. فاضل صاحب کو میرا سلام پہنچائیں اور اقبال اکیڈمی کی طرف سے ان کا شکریہ. جی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب فاضل الرحمان فاضل صاحب آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. ناظم اقبال اکیڈمی آپ کا. فاضل صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب گرامی. ډېره مننه ستاسو نه. خدای تاسو وساتي. ډېره مننه ستاسو د دعوت نه. اکرمکم الله. جی ڈاکٹر جعفر سمدانی صاحب میں نے آپ کو ان میوٹ کی ریکویسٹ کی. آپ اس کو کلک کر دیں گے تبھی آپ کا مائک ان میوٹ ہو جائے گا. ماشاءاللہ سارے لائیو اسٹینڈ بائی الحمدللہ. یو کے عرب عجم سارے اوپر یہ بس. ڈاکٹر جعفر سمدانی آپ کا مائک میوٹ ہے. کائنڈلی ان میوٹ کریں. جی کر دیا. جی آپ شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بھی آ رہی تصویر بھی آ رہی. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور ہمیشہ رحم ہی فرمانے والا ہے. وَتَقَمْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. اقبال اکیڈمی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے اس خصوصی سیشن میں جہاں ماہرین اقبالیات اور شناسان اقبالیات موجود ہیں ان کے سامنے ہم صرف سبق سنانے کی کوشش کریں گے اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اقبال کی فکر کا یہ فیض اور یہ فیضان جوانوں میں اور نوجوانوں میں ویسے ہی جاری و ساری رہے گا جیسے ہی اول یوم سے اقبال کی امید اور یقین تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے فضل الرحمان فاضل صاحب کی فارسی زبان کی گفتگو اتنی شستہ، دلچسپ، جاندار اور بلیغ تھی کہ دل کر رہا تھا کہ انہیں بار بار سنا جائے. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. میرے آج کے موضوع علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا پیغام نوجوانان اور عالمی نوجوانوں تحریکوں پر اس کے اثرات. فاران کی چوٹیوں سے بلند ہونے والی صدا جو تا قیام قیامت حق و باطل کے درمیان ہمیشہ حد فاصل بنائے رکھے گی. مشرق میں وہ صدا میں بارش پیکرے اقبال کی صورت میں جب ابھرتی ہے وہ پیکر، وہ ذہین، وہ فہیم، وہ فریس، وہ اقلیم سخن، ادائے کی بلاغت، نابغہ روزگار، گنجینہ مؤدب و انقلاب علامہ محمد اقبال کی صورت میں ابھرتی ہے جو جوانوں میں اوصاف حمیدہ و جمیلہ و جلیلہ، اخلاق کے سلیم و حلیم و پاکیزہ سے متصف جوانوں کو مسلسل صورت شاہین عمل پہن کا درس دیتے ہیں جو درخشندہ ماضی
کا علم اٹھائے، تسخیر کائنات کے لیے انہیں پرعزم کرتے ہیں، جو ملت اسلامیہ کے لیے خنجر حلال اور تحرک استغنا کے ساتھ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کے لیے ہر دم، ہر رنگ، ہر روپ، ہر رعنائی میں اول العزمی کے ساتھ آگے بڑھنے کا درس دیتے ہیں۔ وہ قوت ایمانی، رزق حلال، پاکیزہ اخلاق، مغرب کی اغیار اور اخبار کی چیرہ دستیوں سے بلند تر ہو کر عظمت رفتہ کا درس دیتے ہیں۔ اور وہ اس بات نوجوانوں کو نا امیدی، مایوسی، محرومی، بزدلی، کم ہمتی، سستی کی کسی بھی قسم کی کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں۔ وہ نوجوانوں کے اندر جوہری خودی، خود اعتمادی، شاہین صفاتی، نظریاتی، فکری اور روحانی بیداری، قلبی سکون، عملی زندگی، قوم اور انسانیت کی خدمت، عشق رسول سے پیراستہ، امید اور خودی اور یقین کی قوت کے ساتھ آراستہ، سائنسی اور فکری ترقی کے عالم کے ساتھ امت مسلمہ کی وحدت اور آزادی اور بغاوت کے جذبے پر عمل پہل اور استقلال کے ساتھ بلند حوصلگی، اول العزمی اور بلند پروازی عطا کرتے ہیں۔ یہ وہی صدا ہے جو جب فاران کی چوٹیوں سے ابھری تو اس وقت اپنے اندر وہی کیف رکھتی تھی جو اصحاب کہف کے جوانوں کے اندر ایمان کو بچانے کے لیے تھا۔ یہ وہی کیف ہے جو نمرود کی آگ میں ابراہیم کی صورت میں جاتا ہے۔ یہ وہی کیف ہے جو فرعون کی صورت کے سامنے موسیٰ بن کر للکارتی ہے۔ یہ وہی کیف اور صدا ہے جو وادی غیر ذی زرع میں اسماعیل بن کر استقلال کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کا ثبوت دیتی ہے۔ یہ وہی کیف اور سرور ہے جو بنی اسرائیل کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی پکار بنتی ہے۔ اور یہ وہی صدا ہے جو فاران کی چوٹیوں سے جب ابھرتی ہے تو اپنے سامنے حق و باطل کی وہ حد فاصل تعمیر کرتی ہے جو تا قیام قیامت ہمیشہ حق و باطل کے درمیان تمیز سکھاتی رہے گی۔ پیکر اقبال میں نمودار ہونے والی اور ابھرنے والی وہی صدا جب اقبال کی صورت میں سامنے آتی ہے تو اقبال نوجوانوں میں وہ داعیہ بیدار کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کر کر شیوہ پیغمبری وقت پیری کر یہ ظالمی شوق پرہیزگار، کہتے ہیں کہ جوانوں کو دے یا ہے سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں بھر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ وہ جوانوں کے اندر زندگی کی وہ چمک دوڑاتے ہیں کہ زندگی ہو میری پروانہ کی صورت، یا رب علم کی شمع سے ہو محبت، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، وہ سوز و گداز والا دل کہ اے قصر ذوق کے نگاہ من بغیر ذوق تن در لا الہ الا عظمت بغیر، کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ وقت کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ جوان کے اندر، فرزند کے اندر وہ داعیہ، وہ خمیر، وہ بھٹی، وہ سوچ، وہ خمیر پیدا ہو جائے جو آگے چل کر اس کی کردار سازی کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ زمستانی ہوا میں گرجتی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی، اور خال خال نظر آتے ہیں مجھے وہ کرتے ہیں جو ظالم اپنے اشک سحرگاہی گاہی سے وضو، اور اپنے من میں ڈوب کے باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس لیے کہا کہ وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بیدار زن ہے کہیں، اور پرندوں کی دنیا کا درویشوں میں شاہین بناتا نہیں آشیانہ، اور عمل پہ ابھارتے ہیں اس صدق کے ساتھ کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے مقصود فطرت، یہی ہے رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، اور تعمیر شخصیت کے باب میں وہ اساتذہ اور مدارس، جامعات، کلیات، ان کے فرائض سے بھی کسی بھی لمحہ وہ سر میں اطلاع نہیں بخشتے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، اور مدارس کو مخاطب کر کے کہا شکایت ہے مجھے یار خدا بندان مکتب سے، سبق شانی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی،
اور کہتے ہیں خوش تو ہیں ہم جوانوں کی ترقی سے، مگر نکل جاتی ہے کبھی خندان سے یہ فریاد کے ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے کی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا جہاد بھی ساتھ، اور وہ اپنے جوان کو اور نوجوانوں کو اس دائرے کے ساتھ اغیار اخبار سے بچاتے ہوئے برسر پیکار رہنے کے لیے، ہر لمحہ جدوجہد کے لیے، وہ کہتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو بلند حوصلگی کے ساتھ اعلیٰ مقاصد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ جپنا پلٹ کر جپنا لہو کر رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ کہتے ہیں کہ شاہین سیٹ ہے یہ نوجوان، وہ کافی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور جب یہ کردار، یہ کاٹ، یہ سوچ، یہ عمل، یہ فکر جوانوں میں آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس شہر جس سے لڑکتا شبستان وجہ ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، اور شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، وہ دم ہے اگر تو نہیں قطرہ اقبال۔ اور اصل بنیاد رکھتے ہیں وہ جوان کو سمجھاتے ہوئے کہ اے شباب، اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے طلب زندگانی ہے کبھی، جو کبوتر پہ چپنے میں مزار پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ اسی مسلسل جہد مسلسل کے لیے وہ پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو شانی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، یقین و کم عمل پہ ہے محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے کہ مردوں کی شمشیریں۔ اور اقبال کو جو اقبال کی صدی ہے اپنی فکر کے لحاظ سے اس لیے بھی ممتاز کرتی ہے یہ صدا، یہ پکار جو وارث فاران کی چوٹی سے بننے والی فضا کی، کہ یہ صدی جو اقبال کی صدی ہے، اس صدی میں وہ جوانوں کو بامقصدیت مقصد والی زندگی گزارنے پر برانگیختہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ ان کی ساری فکر اس بات پر ہے کہ نوجوانوں کے اندر زندگی کی جو جان ہے، مقصد ہے، وہ کیسے بھر دیا جائے تاکہ وہ اپنے اس مقصد کے لیے جئیں، اس عروج کے لیے جئیں۔ وہ فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وہ بھی کیوں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشر، اور اس قلندر لاہوری کی جو آواز ہے یہ میراث ہے، یہ وراثت ہے، اور اس کا فیضان سیلان اور جریان کا درجہ رکھتا ہے، جس کا فیضان ہر لمحہ اس مٹی میں، اس سوچ میں، اس خمیر میں، اس جوان میں جاری اور ساری ہے، سرائب کیے ہوئے ہے۔ اور یہ قلندر اقبال، قلندر لاہوری، جب یہ پکار، جب یہ صدا ابھرتی ہے تو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ابن حسام بن کر ابھرتی ہے، سید قطب اور حسن البنا کی صورت میں انقلابی رنگ چمکاتی ہے، اور جب یہ فارس کے لوگوں کو مخاطب کرتی ہے تو خمینی اور علی شریعتی بن کر ابھرتی ہے۔ آپ نہ ایک ملاکا سے لے کر نہر سویس تک، خلیج بنگال ہو یا خلیج فارس یا خلیج عرب، اقبال کی یہ فکر آج عالم اسلام پر بسنے والا کوئی پڑھا لکھا ذی شعور ذی عقل کوئی بندہ فکر اقبال سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر پاتا۔ اہل عرب کے ہاں محمد اقبال ایک معروف حوالہ ہے جو انہیں ہر لمحہ ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کے لیے ابھارتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ 300 سال سے ہند کے میخانے ہوئے بند، یا مناسب ہے کہ تیرا فیض عام موسیٰ کی، اور یہی پتا جب فاران کی چوٹیوں سے ابھرنے والی صدا بلند کر رہی تھی باطل کے درمیان تمیز کے لیے اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، رضائے الہی کے حصول کے لیے اور اخلاق محمدی کے ساتھ متصف ایک نئے اخلاق کے انقلاب کے لیے، تو ایک جوان علی ابن ابی طالب نے اس پر لبیک کہا۔ اس صدا کو آج 1450 سال ہونے کو ہیں، لیکن محمد عربی کے اس انقلاب آفرین صدا کا بیض آج بھی ہر لمحہ جاری و ساری ہے، اور اسی بیض کا امین اقبال نوجوانوں کو کہتا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ کافی عمرہ کے در و دیوار تھا، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی اسلام کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو۔ یہ اقبال نوجوانوں کے اندر مقصدیت بڑھتا ہے۔ ضروری ہے سمر کی کہ اقبال اکیڈمی کی طرف سے منعقد کیے جانے والے پروگراموں میں ہم اپنے افریقی اور
بھی سفارت خانوں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دے تاکہ فکر اقبال کے فروغ کے لیے کام کیا جا سکتا کہ ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کا وہ عمل اقبال اکیڈمی کے ذریعے جو 1948 میں قائد اعظم کی صلاح کے ساتھ شروع کیا گیا تھا جاری و ساری رہے اپنی منزل کی طرف روانہ رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.